یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام 9 لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 22۔ دلبیر سنگھ صبح 7 بجے ہی جیپ سٹارٹ کر کے ولیم کے بنگلے پر آ گیا تھا۔ باقی کا بھی تمام عملہ 7:45 تک پہنچ گیا اور پورے 8 بجے ولیم اپنے بنگلے سے باہر نکل آیا۔ میلکم کے ساتھ ہاتھ ملا کر باقی سب کو گڈ مارننگ کہنے پر ہی اکتفا کیا اور آگے بڑھ کر جیپ میں بیٹھ گیا۔ ولیم کے بعد دوسرے بھی جیپوں کی طرف بڑھے اور 8:15 بجے ولیم جلال آباد سے نکل پڑا۔ یہ دن فروری کے آغاز کے تھے۔ بنگلے کے دائیں طرف کھڑے پیپل کے پتے مسلسل گرتے رہنے سے سڑک پر زردی بکھر چکی تھی۔ سڑک کچی تھی مگر اس پر اینٹوں کے بھٹے سے بچ جانے والی پکی اینٹوں کی ملی جلی کیری اور ریت پوری سڑک پر دور تک پھینکتی گئی تھی تاکہ گرد نہ اٹھ سکے۔ یہ سرخ رنگ کی کیری کمپلیکس سمیت جلال آباد کی تمام سڑکوں پر بھی ڈال دی گئی تھی، جو وافر مقدار میں بھٹوں سے مل جاتی تھی۔ روز کی روز ان پر ماشکی چھڑکاؤ بھی کر دیتے، جس کی وجہ سے مٹی بیٹھ جاتی۔ اس سڑک پر بھی صبح ہی ماشکی چھڑکاؤ کر کے جا چکا تھا، بلکہ تحصیل کا بڑا صاحب ہونے کی وجہ سے ولیم کے گھر کو جانے والی سڑک پر چھڑکاؤ کا خاص خیال رکھا جاتا۔ آج ہوا قدرے تیز اور ٹھنڈی چل رہی تھی، اس لیے ولیم نے نکلتے وقت گلے میں مفلر بھی لپیٹ لیا تھا۔ جیپ نے جلال آباد کو پیچھے چھوڑا تو مضافات میں کچھ سبزیوں اور سرسوں کے کھیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وسطی پنجاب کے برعکس یہاں درختوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے نظر دور تک چلی جاتی تھی، اور جیسے ہی جیپیں جلال آباد سے دور ہونا شروع ہوئی، سبزیوں اور سرسوں کے کھیت بھی کم ہونا شروع ہو گئے۔ جب جلال آباد 4 میل پیچھے رہ گیا تو ہر طرف ویرانی ہی ویرانی نظر آنے لگی۔ سڑک کے دونوں طرف درختوں کے بجائے 2 رویا سرکنڈوں کے جھنڈ تھے، جن میں سے کبھی خرگوش اور کبھی گیدڑ یا سور جیپوں کے شور سے اچانک نکل کر بھاگ اٹھتا اور کبھی کانٹوں والی سہ سڑک پر جیپ کے آگے آگے تھوڑی دور تک دوڑ کر دوسری طرف غائب ہو جاتا۔ سورج جیسے جیسے بلند ہوتا جا رہا تھا، سڑک کی گرد جو رات میں مٹی پڑنے والی اوس سے جم چکی تھی وہ غبار بن کر اٹھنے لگی، حتیٰ کہ جیپوں کے پیچھے دھوئیں اور گرد و غبار کے بادل سے چڑھ جاتے اور پیچھے کی طرف دیکھنے سے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ قافلہ ٹوٹیاں والا بدھو کے اور جمال کے سے ہوتا ہوا آگے فاضل کا بنگلہ کی طرف بڑھتا گیا۔ ولیم بڑی گہری نظروں سے اس پورے علاقے کا جائزہ لیتا ہوا جا رہا تھا۔ سڑک پر ریت اور مٹی کی ملی جلی گرد تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس پورے علاقے پر دریا کا کافی اثر تھا۔ اس وجہ سے کہیں کہیں کیکر اور بہت زیادہ اک، کریر اور ون کے درخت تھے۔ ان کیکروں اور جھاڑیوں کے علاقے میں جگہ جگہ چرواہے اپنی بھیڑوں اور بکریوں کے ساتھ بکثرت نظر آ رہے تھے، جن کے ہاتھوں میں کاپے اور کاندھوں پر کلہاڑیاں تھیں۔ ان کے ذریعے وہ بلند کیکروں کی شاخیں کاٹ کر اتارتے، جن سے ان کی تمام بکریاں پتے اور نرم کونپلے اس طرح صاف کر جاتی جیسے کسی مرغی کی کھال کھینچ لی گئی ہو۔ ان چرواہوں کی سادگی اور اپنے حال میں مست رہنے کی کیفیت دیکھ کر ولیم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ پاؤں میں عموماً چمڑے کے پھٹے پرانے جوتے اور سر پر ایک چھوٹا سا پٹکا نظر آتا۔ یہ چرواہے اور ان کی بھیڑ بکریاں تھوڑی دیر تک ولیم کی جیپ کو حیرانی سے کھڑے دیکھتے رہتے، جب تک وہ ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی۔ بکریوں کی حیرانی 2 چند ہوتی تھی کہ ان کے منہ میں گھاس یا شاخ کی پتی بھی وہیں رک جاتی اور منہ اور آنکھیں دیر تک کھلی رہتی۔ ظاہری حیات سے پتہ چلتا تھا کہ یہ چرواہے زیادہ تر مسلمان تھے۔ چھوٹی چھوٹی آبادیاں 1 یا 2 میل کے بعد نظر آ رہی تھیں۔ ان آبادیوں کے لوگ بھی کہیں ننگ دھڑنگ بچے، کہیں عورتیں یا مرد جیپوں کو پاس سے گزرتا دیکھ کر حیرت سے تکنے لگ جاتے۔ کوئی بھی آبادی 40 یا 50 گھروں سے زیادہ نہیں تھی، بلکہ اکثر اس سے بھی کم 5-10 جھونپڑیوں پر ہی مشتمل تھی۔ ولیم اس پورے ویران اور غیر سبز علاقے کو دیکھتا اور سوچتا جا رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کماتے اور کیا کھاتے ہوں گے۔ اسے ان غریب آبادیوں پر ترس آنے کے ساتھ ساتھ وحشت ہو رہی تھی، جنہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کس حکومت کی رعایا ہیں اور ان کے کیا حقوق ہیں اور کتنے فرائض ہیں۔ کبھی کبھی اس ویرانی میں 2-4 سبز کھیت بھی نظر آ جاتے جو رہٹ یا بارش کے لطف کا نتیجہ تھے، اور حکومت کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔
اسکول اور مدرسے کا تو دور دور تک کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ ولیم نے سوچا کاش حکومت برطانیہ دولت سمیٹنے کے علاوہ بھی کچھ کام کر سکتی۔ اسے اس علاقے کا بنجر پن دیکھ کر وحشت ہونے لگی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، یہاں کے سابقہ ڈپٹی کمشنروں اور اسسٹنٹ کمشنروں کو کوسنے لگا، جنہوں نے کبھی یا تو اپنے دفتر سے نکل کر دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی، یا اگر دیکھا بھی تو وہ کسی بھی احساس سے عاری تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کی حالت پر کبھی غور نہیں کیا تھا، اور ان کے لیے کچھ کرنا تو دور کی بات تھی، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ولیم خیالات کی اسی رو میں گم تھا کہ اسے ایک ٹیلے پر قصبہ نما گاؤں دکھائی دیا، جس کی طرف 2-3 گڈھے بھوسے اور چارے سے لدے جا رہے تھے، جن کے آگے بیل جتے ہوئے تھے۔ ان گڈھوں کی خصوصیت یہ تھی کہ پہیوں سے لے کر ہر چیز لکڑی کی تھی۔ لکڑی کے بڑے بڑے پہیے چلتے ایسی آواز پیدا کر رہے تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کھینچنے کے لیے کسی دیو کا کلیجہ چاہیے، جنہیں بیچارے بیل محض اپنے جانور پن کی وجہ سے کھینچے لیے جا رہے تھے۔ یہ سراسر جانوروں کے ساتھ ظلم تھا، لیکن یہ گڈھے ہی وہاں کی مقبول ترین اور مقامی ترکھانوں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی بار برداری کی سستی شے تھی۔ اسے چلانے کے لیے صرف 2 بیل اور ایک کسان چاہیے ہوتا، جس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ باقاعدہ تربیت یافتہ ہو، بلکہ اسے ایک 4 سال کا بچہ بھی بغیر تجربے کے ہانک کے لے جا سکتا تھا، بس وہ گڈھے پر بیٹھ سکتا ہو۔ ولیم نے دلبیر سے کہا، دلبیر سنگھ، اس قصبے میں جیپ روک دو۔ دلبیر سنگھ نے گاؤں میں داخل ہوتے ہی چند قدم دور ہی جیپ روک دی۔ ولیم کی جیپ کے پیچھے دوسری دونوں جیپیں بھی آ کر رک گئیں۔ گاؤں کے ارد گرد ہرے بھرے کھیت لہرا رہے تھے، جن میں زیادہ تر مکئی، باجرا، گوارا اور چنے کی فصلیں تھیں۔ ان فصلوں کو دیکھ کر ولیم کو ایک گنا مسرت اور حوصلہ ہوا۔ مالکم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، سر، اس گاؤں کا نام تارے والا ہے، قدرے بڑی آبادی ہے اور زراعت میں دلچسپی رکھتی ہے۔ 30% مسلمان ہیں، 40% کے قریب سکھ ہیں، 20% ہندو اور باقی چوڑے ہیں۔ یہاں پر ایک پرائمری اسکول بھی موجود ہے۔ گڈ، ولیم بولا، ہم کچھ دیر اس گاؤں کو دیکھنا چاہیں گے۔ یہ کہہ کر ولیم گاؤں کی طرف چل دیا۔ کچھ لوگ جیپوں کے رکتے ہی جمع ہو گئے تھے، مگر اب تماشا دیکھنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی، خاص کر بچوں کا جوش اور حیرانی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ گاؤں کے مکان زیادہ تر کچے ہی تھے، 2-4 پکے مکان بھی تھے، مگر وہ بھی ایسے خاص پکے نہ تھے۔ ولیم اور 10 دوسرے ملازمین جیسے ہی گاؤں کی طرف بڑھے، مرد، خواتین اور بچے گاؤں کی چوڑی اور کھلی گلیوں میں 2 رویہ کھڑے ہو گئے۔ بعض خسر پسر کر کے ایک دوسرے کو سوال بھی کرنے لگے، کچھ ڈرے اور سہمے ہوئے بھی تھے۔ غالباً پولیس افسر اور سنتریوں کی وجہ سے یہ کیفیت تھی۔ ولیم کو گاؤں والوں کی حیرانی اور ہیجانی کیفیت سے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ اس سے پہلے انگریز افسروں نے کبھی گاؤں میں قدم رکھا بھی ہوگا تو صرف ان کی گوش شمالی کے پیش نظر، اسی لیے اکثر ڈرے ہوئے تھے۔ گلیاں اس قدر کھلی تھی کہ 50 فٹ کی ضرورت تھی۔ انہی گلیوں میں جگہ جگہ پر گدھے اور بھینسیں بندھی ہوئی تھی، جن کے آگے چارہ بغیر کترے لمبے لمبے مکئی، چری اور باجرے کے ٹانڈوں کی شکل میں اکثر چبایا ہوا پڑا تھا۔ بعض جانور انہی چبائے ہوئے ٹانڈوں کو بار بار چبا رہے تھے، اس کے پتے وہ کھا چکے تھے۔ گدھوں کے سامنے چاولوں کے باریک چھلکے ڈھیر ہوئے پڑے تھے، جنہیں وہ شوق سے کھا رہے تھے۔ ولیم گزرتے ہوئے گدھے کے پاس پہنچا تو وہ اچانک ہینکنے لگا، جس سے ولیم ایک دم ڈر کے پیچھے ہٹا۔ اسے ڈرتے ہوئے دیکھ کر بچے ہنس دیے اور وہ کھسیانہ سا ہو کر آگے بڑھ گیا۔ پورا گاؤں کھیتوں کی نسبت بلندی اور ریتلی زمین پر تھا، اس وجہ سے نہ تو وہاں بارش کے پانی کے آثار تھے اور نہ ہی گندگی نظر آئی۔ البتہ درختوں کی یہاں بھی کمی تھی، کہیں کہیں کسی گھر کے صحن میں ٹالی یا نیم کا پیڑ ضرور نظر آ رہا تھا۔ مالکم ولیم کو اس گاؤں کے متعلق اپنی معلومات دے رہا تھا، جس کا مطلب تھا وہ یہاں پہلے بھی آ چکا ہے۔ سر، یہاں ایک مسجد، ایک گردوارہ اور ایک مندر بھی ہے۔ یہ گاؤں اصل میں نواب سر شاہ نواز ممدوٹ کی ملکیت ہے اور انہی 84 گاؤں میں سے ایک ہے جو ان کی ملکیت ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر محنتی اور جفا کش ہیں۔ ان کو تحصیل جلال آباد ہی لگتی ہے، مگر ان کی آمد و رفت اور خرید و فروخت تحصیل مقصر میں رہتی ہے۔ نواب صاحب یہاں کبھی کبھار آتے ہیں، یہ جو کچھ اسے حصہ دیتے ہیں وہ لے کر چلتا بنتا ہے۔ ادھر ادھر کھیتوں میں جو رہٹ لگے ہیں یہ سب اسی نے لگوا کر دیے ہیں۔ گورنمنٹ ان علاقوں پر توجہ اس لیے نہیں دیتی کہ ان کے ذمہ دار نواب صاحب ہیں
اور وہ خود دلچسپی کم لیتے ہیں۔ یہاں کے اسکول میں بچوں کی تعداد 30 ہے۔ میلکم اس طرح معلومات دیے جا رہا تھا جیسے یہ کوئی نیا ملک تھا جس پر انگریز سرکار حملے کا منصوبہ ترتیب دے رہی ہو۔ لوگوں کی تعداد میں تماشائیوں کی صورت میں کافی اضافہ ہو چکا تھا، جن میں اب مردوں کے علاوہ عورتیں بھی شامل ہو گئی تھی۔ مردوں کی طرح اکثر عورتوں نے بھی دھوتیاں باندھی ہوئی تھی۔ ان کے علاوہ بہت سی بڑی بوڑھیوں کے گھگھرے بھی بندھے ہوئے تھے، جن کے گھیر کا پھیلاؤ کم از کم 3 گز تک تھا۔ انہیں دیکھ کر ولیم کے ذہن میں ایسے ہی ایک خیال آیا کہ اتنے کپڑے سے تو 2 میموں کا لباس بن جائے۔ یہ بوڑھیاں کتنا کپڑا ضائع کرتی ہیں۔ ولیم گاؤں کے چوک میں پہنچا تو عجب سرشاری میں چلا گیا۔ چوک بہت ہی بڑا 100 مربع میٹر میں پھیلا ہوا تھا، جس کے عین درمیان میں غلہ پیسنے والا خراس تھا۔ پتھر کے اوپر نیچے 2 بڑے بڑے بھاری پڑ گھرر گھرر کرتے گھوم رہے تھے۔ اتنے بھاری خراس کو چلانے کے لیے ایک اونٹ مسلسل دائرے میں چل رہا تھا، جس کے کوہان کے ساتھ خراس کے آنکڑے بندھے ہوئے تھے، اور آنکڑے کے آخری سرے پر چوڑی تختی پر ایک آدمی بیٹھا اونٹ کو ہانکتا جا رہا تھا۔ اس طرح اونٹ کے دائرے میں گھومنے سے پتھر کے پڑ گھومتے تھے۔ بالائی پتھر پر ایک سوراخ تھا جس میں غلہ یا گندم متواتر تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالی جا رہی تھی، جو آٹا بن بن کر نیچے بوریوں میں گرتا جاتا۔ ولیم نے ایسا منظر پہلی دفعہ دیکھا، اس لیے دلچسپی سے دیکھنے کے لیے وہاں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر اس منظر کو دیکھنے کے بعد ولیم آگے چل دیا۔ اس چوک میں 2-4 درخت بھی بیری اور ٹہلی کے کھڑے سایہ دے رہے تھے۔ یہ دن سردیوں کے تھے، اس لیے کسی نے بھی ان کے سائے کی طرف دھیان نہیں دیا۔ چوک کے مشرقی کونے میں مسجد تھی، اسے ولیم نے دور ہی سے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ مغرب کی طرف ایک دوسری گلی میں گردوارہ بھی تھا۔ مندر کہیں دکھائی نہ دیا۔ اب آگے آگے ولیم چل رہا تھا، اس کے پیچھے ماتحت عملہ اور ان کے پیچھے تماشا دیکھنے والے چھوٹے بڑے لوگوں کا پورا مجمع تھا۔ ان کا ڈر مکمل طور پر دور ہو چکا تھا، اس لیے پیچھے پیچھے آنے والوں کی آوازیں اب شور کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ بچوں کا کوئی بھی مخصوص لباس نہیں تھا، کچھ نے محض نکریں پہنی ہوئی تھیں، بعض دھوتی قمیص میں تھے، اور کچھ ویسے ہی الف ننگے چھڑنگے مارتے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ نہ انہیں سردی کی پرواہ اور نہ ہی ان پر سردی گرمی کے موسموں کا اثر تھا۔ یہ سب ولیم سے دور دور ہی تھے۔ ولیم نے پاس ہی کھڑے ایک شخص سے اسکول کے بارے میں پوچھا تو اس نے گاؤں کے دوسرے کونے کی طرف اشارہ کیا اور بھاگ کر پھرتی سے آگے آگے چل دیا، گویا وہ انہیں وہاں تک پہنچانے کا پابند ہو گیا ہو۔ وہ شخص انہیں ایک بہت چوڑی گلی سے گزارتے ہوئے ایک جگہ لے گیا جہاں 3-4 درخت ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ ان سے تھوڑا ہٹ کے 4 ٹولیوں میں 30-35 کے قریب لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ پاس ہی ایک بڑا سا کمرہ تھا اور بس، اس کے علاوہ وہاں نہ کوئی دوسرا کمرہ تھا، نہ کہیں 4 دیواری کے نشان تھے، اور نہ ہی استاد نظر آ رہا تھا۔ ولیم پاس پہنچا تو سب بچے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اکثر بچوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی تھی۔ یہ سب زمین پر بغیر ٹاٹ یا کپڑا بچھائے بیٹھے تھے۔ اسی شخص نے آگے بڑھ کر ایک بچے سے پوچھا، پتر، ماسٹر موتی لال کدھر ہے؟ بچے یک زبان ہو کر بولے، وہ ہگنے گیا ہے۔ ولیم جب ان کے جواب کو سمجھنے سے قاصر رہا تو اسی دیہاتی شخص نے ولیم کو سمجھاتے ہوئے کہا، صاحب بہادر، ماسٹر جی جھاڑا کرنے گئے ہیں۔ ولیم پھر بھی کچھ نہ سمجھا تو اس نے کچھ اور وضاحت کی، جی میرا مطلب ہے منشی جی جنگل کرنے گیا ہے۔ یہ بات ولیم کے لیے مزید پیچیدہ ہو گئی کہ اسکول کے بجائے وہ جنگل میں کیا کرنے گیا ہے۔ اس کشمکش کو دیکھتے ہوئے بیر داس نے آگے بڑھ کر ولیم سے کہا، سر یہ کہہ رہا ہے ماسٹر موتی لال لیٹرین میں گیا ہے۔ ولیم یہ جان کر مسکرا دیا۔ ولیم پڑھنے والے بچوں اور اسکول کی حالت دیکھ کر تذبذب کا شکار ہو گیا کہ یہ بچے بھی کیا پڑھتے ہوں گے۔ اس نے بیر داس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیر داس، کیا آپ بھی اسی طرح کے اسکولوں میں پڑھتے رہے ہیں؟ سر وہ ذرا ان سے بہتر تھے، مگر کچھ اسی طرح کے تھے، بیر داس نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ اتنے میں ایک شخص بھاگتا ہوا کھیتوں کی طرف سے آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر ایک دم بچے بول اٹھے، وہ آ گئے ماسٹر جی، آ گئے۔ بیر داس نے سب بچوں کو بیٹھنے کا کہا۔ اتنے میں ماسٹر موتی لال دھوتی اور پگڑی درست کرتا اور ہانپتا ہوا آیا اور دونوں ہاتھ باندھ کر ولیم کو سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ ماسٹر کو ولیم کے عہدے اور اتھارٹی کا تو بالکل پتہ نہیں تھا، البتہ اتنا ضرور باور ہو گیا کہ فرنگی ہے تو کوئی بڑا افسر ہی ہوگا۔
جس کے ہاتھ میں میری روزی روٹی کا بھی اختیار ہوگا۔ بچے بالکل سہمے ہوئے خاموش بیٹھ گئے تھے، کیونکہ جس قدر ان کا ماسٹر ڈرا ہوا تھا اسے بچوں کو معلوم ہوا کہ کوئی بہت ہی بڑا افسر آیا ہے۔ ولیم نے آگے بڑھ کر موتی لال سے کہا، موتی لال، یہاں کتنے استاد ہیں؟ موتی لال ہاتھ باندھے ہوئے، سرکار میں ایک ہی ہوں۔ بچے کتنے ہیں؟ سرکار 40 ہیں، اور بھاگ کر کمرے سے ایک رجسٹر لے آیا، پھر اس کو کھول کر ولیم کے سامنے کر دیا۔ یہ سب بچے اسی گاؤں کے ہیں؟ نہ سرکار، اس گاؤں کے تو صرف 12 بچے ہیں، باقی ادھر ادھر کے گاؤں سے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس گاؤں میں صرف 12 ہی بچے ہیں؟ گاؤں تو کافی بڑا نظر آتا ہے۔ سہمے ہوئے انداز میں وہ بولا، صاحب بہادر، مسلمان اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے نہیں بھیجتے۔ وہ کیوں؟ ولیم نے حیرانی سے پوچھا۔ ولیم کے سوال پر موتی لال گھبرا گیا اور مزید بولنے سے کترانے لگا، کیونکہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مجمع تماشائیوں کی شکل میں سامنے کھڑا تھا۔ اس بیچارے کی ہمت نہیں تھی ان کے سامنے کوئی چغلی کی بات کرتا۔ اسے جھجکتا ہوا دیکھ کر میلکم آگے بڑھ کر بولا، سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے دیہاتوں میں ایسے مولوی کثرت سے ہیں جو جگہ جگہ فتوے جاری کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ کے اسکولوں میں مت بھیجو، کیونکہ پڑھانے والے اکثر ہندو اور سکھ ہیں اور تعلیم نصارہ کی ہے۔ وہ انہیں ڈراتے ہیں کہ ان اسکولوں میں پڑھنے سے مسلمانوں کے بچے یا تو ہندو اور سکھ ہو جائیں گے یا عیسائی، اسی لیے ہمارے اسکولوں میں مسلمان بچوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ولیم مانی خیز انداز میں ہنکارا، اور اگر اسکول ہیں بھی تو اسی طرح کی؟ مگر میلکم، آپ نے یہ بات مجھے پہلے نہیں بتائی، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تلسی داس نے بھی سرسری پہلے اس طرح کی کوئی بات کی تھی۔ ہم کیوں ان بچوں کے لیے مسلمان ٹیچر کا بندوبست نہیں کرتے؟ فوراً تلسی داس سے اس بارے میں رپورٹ طلب کرو۔ خیر، اس معاملے پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ ولیم کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، سرکار، یہ گورنمنٹ کے اسکول کی عمارت ہے، موتی لال نے پہلو میں چلتے ہوئے کہا۔ ولیم کمرے میں داخل ہوا تو چکرا سا گیا۔ وہاں صرف خالی دیواروں پر نہایت بوسیدہ چھت تھی، جو بجائے آنکڑوں کے سرکنڈوں کے گٹھوں سے تیار کی گئی تھی، اور اب اس میں بھی جگہ جگہ چھید نظر آ رہے تھے۔ کمرے کو ایک دروازہ لگا ہوا تھا، اس کے سوا نہ وہاں ڈیسک تھیں، نہ کرسیاں، نہ میز، اور نہ خدا کی بھری پوری کائنات میں سے کچھ اور چیز جو اس 30 ضرب 15 فٹ 4 دیواری میں موجود ہوتی۔ ولیم نے اس طرح کے اسکول کب دیکھے تھے، اور نہ ایسے اسکول ماسٹر جن کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ تھا اور نہ کوئی شکایت۔ ولیم کو شک ہوا کہ شاید اسے تنخواہ بھی ملتی ہے کہ نہیں۔ اس شبے کو دور کرنے کے لیے اس نے آخر موتی لال سے پوچھ لیا، موتی لال، آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ موتی لال بولا، حضور آپ کے سایہ اقبال سے 25 روپے ماہ باماہ مل جاتے ہیں۔ اور ان بچوں کو پڑھاتے کیا ہو؟ ولیم کو حوصلہ ہوا کہ چلو خیر سے ایک کام تو ہو رہا ہے۔ سرکار، سب کچھ ہی پڑھاتا ہوں، موتی لال نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ ریاضی، ابتدائی انگریزی، اردو، فارسی، تاریخ اور تھوڑا بہت جغرافیہ۔ بس سرکار، 5ویں تک یہی کچھ ہے۔ آپ کچھ بھی ان بچوں سے پوچھ سکتے ہیں سرکار۔ ٹھیک ہے موتی لال، ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ اور کمرے سے باہر آتے ہوئے میلکم سے مخاطب ہو کر، مسٹر میلکم، میرا خیال ہے یہ مسئلہ آبپاشی کے نظام سے بھی زیادہ سنجیدہ ہے۔ کیا آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں اس مسئلے کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ولیم واپس مڑا۔ ولیم کے واپس ہوتے ہی مجمع ایسے چھٹ گیا جیسے کسی نے دھوئیں کا شیل مارا ہو۔ پلک جھپکتے میں راستہ صاف ہو گیا اور ولیم اسی راستے پر چلتا ہوا اپنی جیپ تک آ گیا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ ولیم کو ایسے تعلیمی نظام کا بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ اس پر ایک بددلی کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ جلدی سے پلٹ کر اپنی جیپ کے پاس آیا۔ دلبیر سنگھ نے رولر پر رسہ پہلے ہی چڑھا رکھا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے رسہ کھینچ کر جیپ کو سٹارٹ کر دیا۔ اس کے فوراً بعد ہی دوسری دونوں جیپوں کے رسے بھی بالترتیب کھینچ دیے گئے۔ یکے بعد دیگرے جیپیں روانہ ہو گئی۔ گاؤں کے تماشبین وہیں کھڑے دیکھتے رہے۔ انہیں اتنے افسروں کا اس گاؤں میں آنے اور اسی طرح خالی ہاتھ چلے جانے پر تعجب ہو رہا تھا۔ نہ کسی کی سرزنش ہوئی، نہ کسی کو گرفتار کیا، اور نہ ہی لگان، ٹیکس یا کسی اور قسم کا مطالبہ۔
یا فوج میں بھرتی کا اعلان ہوا۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کس قسم کا انگریز تھا اور انگریز پولیس کا دورہ تھا۔ انہیں اسی حیرانی میں چھوڑ کر ولیم اور اس کا عملہ آگے بڑھ گئے۔ گاؤں میں کافی وقت صرف ہو گیا تھا اور اب 11 بج چکے تھے۔ جیپ کچی سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی۔ اس کے ٹائروں کی موٹی گدیاں گرد اٹھا اٹھا کر پیچھے آنے والی جیپوں پر پھینک رہی تھی، جن میں پولیس کے تھانے دار، سنتری اور دفتر کا دیسی عملہ آ رہا تھا۔ جیپ کی رفتار کے ساتھ ساتھ ولیم کا دماغ بھی دوڑ رہا تھا۔ اب اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے کاندھوں پر کس قدر بھاری ذمہ داری تھی۔ پورے علاقے کی معاشی اور تعلیمی حالت انتہائی ناگفتہ بے، اور اس پر لڑائی، فساد اور ڈکیتی کے کئی واقعات، سینکڑوں مسائل تھے۔ خاص کر دیہاتی علاقوں کی قسم پرسی دل دہلا دینے والی تھی۔ کرنے کے بہت سے کام تھے اور وسائل کم، لیکن اگر وہ ان سب کو نظر انداز کر کے سابقہ افسروں کی طرح دفتر میں بند ہو جائے تو سب کچھ خود بخود آسان ہوتا۔ یہ سوچ کر اس نے جھرجھری لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب تو ہندوستان اس کا اپنا ملک تھا۔ پچھلی 4 نسلوں سے اس کا خاندان اسی کی مٹی سے اپنا رزق اٹھاتا رہا، اور اب تو اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون یہیں کے پانی اور سبزے سے تیار ہوا تھا۔ اسے لندن سے صرف اتنی ہمدردی تھی جتنی 150 سال کے مہاجرین کی نسلوں کو اپنے سابقہ وطن سے ہو سکتی ہے۔ ولیم نے اپنی زندگی کے بیشتر سال لاہور کے مال روڈ اور منٹگومری کی نہروں کے کنارے پر دوڑتے گزارے تھے۔ اس نے سوچا اس کا دادا یہیں پیدا ہوا، باپ نے یہیں پر جنم لیا اور وہ خود اسی مٹی سے پھوٹا۔ اب کون ہے جو اسے کہے کہ ہندوستان اس کا اپنا ملک نہیں ہے؟ وہ ہر حالت میں یہیں رہے گا اور انہی لوگوں کے لیے کام کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جیپ کے مسلسل دوڑتے چلے جانے سے اس کے خیالات میں بھی تسلسل پیدا ہو گیا۔ دل ہی دل میں بہت سے منصوبے بنانے لگا۔ تعلیم، زرعی سٹرکچر، سڑکیں، پل، عدل و انصاف اور شہری آبادیوں کا قیام۔ انہی خیالی منصوبوں کے دوران وہ جلال آباد کی تحصیل کو ہرے بھرے کھیت، باغات، خوشحال گاؤں اور ان کے اندر جگہ جگہ تعلیمی مرکزوں کو دیکھنے لگا۔ شاید وہ بنگلہ فاضل کے تک پہنچتے اسی رو میں بہا جاتا، مگر اچانک جیپ کے بریک لگے اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ چونک گیا۔ دلبیر سنگھ نے جیپ روکتے ہی چھلانگ لگائی۔ اس کے ساتھ ہی ڈیوڈ اور جوزف بھی نیچے اتر کر سڑک کے دائیں کونے پر لیٹے ہوئے سور کو دیکھنے لگے، جو اچانک مکئی کے کھیت سے نکل کر اور سرکنڈوں کی باڑ عبور کر کے سڑک پر آتے ہی جیپ سے ٹکرا گیا تھا اور اب مرنے کے لیے ہونک ہونک کر سانس لے رہا تھا۔ اتنے میں پچھلی دونوں جیپوں کے سوار بھی اتر کر وہیں آ کھڑے ہوئے۔ سور کی ٹانگ کو ہلاتے ہوئے دلبیر سنگھ بولا، صاحب جی ذرا دیکھیں، مرگی پہنا کیسے ادواڑے کی طرح پھولا ہوا ہے، گلیاں کھا کھا کے چربی چڑھی ہوئی ہے، پورے 2 من گوشت ہوگا۔ اتنے میں تحصیلدار مالکم بھی پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ ڈیوڈ، جوزف، مالکم سب جی ہی جی میں خوش ہونے لگے کہ غیب سے کیا عمدہ گوشت مفت ہاتھ آ گیا ہے۔ جوزف سنتریوں کو کچھ حکم دینے ہی لگا تھا کہ ولیم نے آگے بڑھ کر دلبیر کو مخاطب کیا، دلبیر، اسے اٹھا کر ادھر پھینک دو اور آگے بڑھو۔ ولیم کے اس حکم کو سن کر تمام سنتری اور انگریز افسر حیران رہ گئے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، ولیم نے غصے سے دلبیر کی طرف دیکھا جو تسبزب میں کھڑا دوسرے افسروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ولیم کو اس طرح اپنی طرف دیکھتے ہوئے دلبیر سنگھ مٹی اور گرد میں اٹے اور ہونکتے ہوئے سور کو ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچنے لگا، جسے دیکھ کر ایک سنتری اور آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ اتنا موٹا تازہ گوشت ہاتھوں سے نکلتے دیکھ کر مالکم سے نہ رہا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ولیم سے کہا، سر آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ سور ہے، آپ اسے پھینک رہے ہیں۔ ہم اسے جیپ میں ڈال کر بنگلہ فاضلکا میں لے چلتے ہیں، وہاں مزے سے رات کٹے گی۔ ولیم نے بے پرواہی سے اپنے جیپ کی طرف مڑتے ہوئے کہا، لیکن مجھے اس کا گوشت پسند نہیں۔ تو سر آپ نہ کھائیں، ہم کھا لیں گے، مالکم نے زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر دلبیر سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دلبیر، اسے پچھلی جیپ میں رکھ دو۔ اس سے پہلے کہ دلبیر سنگھ اور معاون سنتری مالکم کا حکم مانتے، ولیم نے ڈانٹ کر دلبیر کو حکم دیا، دلبیر سنگھ، میں نے کہا ہے اسے پھینکو اور آ کر جیپ میں بیٹھو۔ پھر مالکم کی طرف منہ کر کے، مالکم صاحب، میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو سور بہت پسند ہے، لیکن آج تو بہرحال میں آپ کو یہ نہیں کھانے دوں گا، مجھے سے کراہت آتی ہے۔
جب اکیلے ہوں تو شوق سکھائیے. آپ جلدی سے جیپ میں بیٹھیں، میں آپ کو بنگلہ میں جا کر اپنی طرف سے بھیڑ کا گوشت کھلاؤں گا. فی الحال جلدی کریں، ہمیں بہت سے کام نپٹانے ہیں. ولیم کے اس دو ٹوک فیصلے پر میلکم کو تھوڑی سی کوفت ضرور ہوئی، مگر پھر وہ ہلکا سا مسکرا کر جیپ میں ولیم کے پہلو میں آ بیٹھا اور دلبیر سنگھ نے دوبارہ جیپ کو گیئر میں ڈالا اور سرپٹ دوڑانا شروع کر دیا. ولیم نہایت سنجیدگی سے بیٹھا ہوا ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف منصوبوں پر غور بھی کر رہا تھا. ولیم کی اس قسم کی سنجیدگی کی وجہ سے میلکم، جوزف اور ڈیوڈ نے اپنا رویہ نہایت محتاط کر لیا. جیپیں چک پکھی کو کراس کر گئیں اور اب ان کا رخ فاضلکا ملوٹ روڈ کی طرف تھا. میلکم اب کی بار زیادہ گفتگو کے بجائے صرف مختلف جگہوں کے نام بتاتا گیا. چک پکھی سے آگے کی دھاڑیاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آنے لگی اور ولیم کو یہ دیکھ کر کچھ حوصلہ بھی ہوا کہ یہاں کے علاقے کافی حد تک سرسبز تھے. آتے جاتے راہگیر جو زیادہ تر گدھوں اور گڈوں پر چارہ اور غلہ وغیرہ لادے چل رہے تھے، ان کی حالت بھی کچھ بہتر تھی. سامی والا سے بنا والی اور وہاں سے آمی والا کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جیپیں جیسے ہی شیخ سبحان میں داخل ہوئیں تو ولیم کو گاؤں کے مغربی کونے پر باغ کے کنارے بہت سے لوگوں کا مجمع نظر آیا. ولیم نے دلبیر سنگھ کو حکم دیا، دلبیر، یہاں جیپ کو روک دو. اس گاؤں کا منظر ولیم کو انتہائی دلکش لگا. گاؤں بہت ہی چھوٹا تھا مگر سرسبز فصلوں اور درختوں سے گھرا ہوا تھا. دلبیر سنگھ نے جیسے ہی باغ کے پاس جا کر جیپ روکی، لوگوں کی توجہ فوراً جیپوں کی طرف ہو گئی. وہ سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے. ولیم کے ساتھ دوسرا تمام عملہ بھی جیپوں سے اتر کر مجمع کی طرف بڑھنے لگا. پولیس اور انگریزی اور دیسی افسروں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر لوگ گھبرا گئے. وہ ڈر کر تتر بتر ہونے لگے اور بھاگ بھاگ کر چھپنے کا بندوبست کرنے لگے. کچھ بھاگ کر باغ میں چلے گئے. باغ امرود اور مالٹے کے ملے جلے پودوں سے نہایت ہرا بھرا اور پھلوں سے لدا پھدا بہاریں دے رہا تھا. ساتھ ہی دو رہٹ چل رہے تھے جنہیں بیلوں کی جوڑیاں چلا رہی تھی. بیلوں کے مسلسل دائرے میں گھومتے رہنے سے کاریز کی ٹینڈیں کنویں سے صاف اور شفاف پانی بھر بھر کر نالیوں میں اڈیلتی جاتی. پھر یہ پانی چنے اور گندم کی فصلوں کے درمیان سے ہوتا ہوا باغ کی کیاریوں میں بچھا جاتا. ولیم یہ سارا منظر دیکھ کر ایک دفعہ تو پچھلی تمام کوفتیں بھول گیا. اسے فروری کے سرد دنوں میں مشرقی پنجاب میں ایسی کسی جگہ کا تصور بھی نہیں تھا. وہ اس سارے منظر کو دیکھتا ہوا جب بھاگے ہوئے مجمع میں سے ان چند لوگوں کے قریب آیا جو یا تو بھاگنے سے معذور تھے یا انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، تو اس پر کھلا کہ دراصل کچھ لوگ بانک اور پلتھا کھیلنے میں مصروف تھے. باقی سب لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے تھے. مجمع میں زیادہ تر سکھ اور مسلمان شامل تھے. ولیم کو دیکھ کر پلتھا بازوں نے کھیل روک دیا. انہیں ڈر ہوا شاید انگریز صاحب بہادر کو ان کا یہ کھیل حکومت کے خلاف ایک سازش لگا ہے اور وہ یہاں چھاپا مارنے آیا ہے. انہوں نے جلدی سے اپنی ڈانگیں اور گتکے چھپا دیے. انہیں اس قدر گھبرایا دیکھ کر ولیم نے بیرداس سے کہا، بیرداس، انہیں مطمئن کرو کہ ہم ان کا کھیل دیکھنے کے لیے رکے ہیں. وہ اپنا کھیل جاری رکھیں، ہم انہیں انعام دیں گے. ولیم کا حکم پا کر بیرداس نے ایک سکھ سنتری کو اشارہ کیا. سنتری اشارہ پاتے ہی آگے بڑھا اور پکار کر بولا، بھائیو، صاحب سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. صاحب آپ کا کھیل دیکھنے کے لیے یہاں رکے ہیں. ہم بنگلہ فاضلکا کی طرف جا رہے ہیں. ہم تمہارے بانک اور پلتھا بازی کا کھیل دیکھنے کے لیے اور کچھ دیر آرام کرنے یہاں ٹھہریں گے. تم اپنا کھیل جاری رکھو. صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی اچھے کھیل کا نظارہ دے گا وہ اسے اپنے ہاتھ سے انعام بھی دیں گے. سنتری کا اعلان سن کر لوگوں اور پلتھا بازوں کی ڈھارس بندی. وہ دوبارہ اکٹھا ہونے لگے. اس کے بعد دلبیر سنگھ نے کہا، مترو، اپنے گھروں سے صاحب کے بیٹھنے کے لیے 2-4 منجیاں لاؤ. کچھ ہی دیر میں ولیم اور دیگر عملہ چارپائیوں پر آرام سے بیٹھ گیا. بھاگتے ہوئے لوگ بھی واپس لوٹ آئے اور کھیل دوبارہ شروع ہو گیا. 2 سکھ اور مسلمان پلتھے باز جوان میدان میں آ کر اپنی پھرتیاں دکھانے لگے. گتکوں اور ڈنڈوں کے کھڑاک ٹھکا ٹھک ہونے لگے. دوسری طرف دلبیر سنگھ اور دوسرے سنتری کافی اور کھانے کا سامان جیپوں سے نکال کر ولیم اور افسروں کے لیے سجانے لگے. پلتھے بازی کے اس کھیل میں ڈنڈوں کی کھڑاک اور ان کے تیزی سے گھوم کر ایک دوسرے پر پینترے بدل بدل کر وار کرنے سے ولیم محظوظ ہونے کے ساتھ لرز بھی رہا تھا.
کھیل انتہائی دلچسپ ہونے کے ساتھ خطرناک بھی تھا۔ ایک دوسرے پر لگائے جانے والے واروں کی کاریگری کے متعلق ولیم کسی قسم کا علم تو نہیں رکھتا تھا، البتہ سکھوں کے ایک دم واہگرو اور مسلمانوں کی یا علی مدد کے نعروں سے اسے یہ پتہ ضرور چل رہا تھا کہ اس جوڑ میں دراصل کس کا پلہ بھاری رہا۔ لوگوں کا شور شرابہ اور جوش و خروش اس قدر تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ جب ایک جوڑ کا مقابلہ ختم ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ ہر جوڑ کو لڑنے کے لیے 10 فٹ اونچی لکڑی کے 2 انچ سایہ ڈھلنے کا وقت دیا جاتا، جس میں وہ اپنے گتھکے عجب عجب انداز کے مطابق ٹانگوں اور بازوں اور بغلوں کے اوپر نیچے سے نکال کر چلاتے۔ ہر جوڑ کا مقابلہ ختم ہونے پر 2 سکھ سردار اور 2 مسلمان پلتھے کی سمجھ رکھنے والے اپنا فیصلہ کسی ایک کے حق میں سنا دیتے، جس میں اختلاف بالکل پیدا نہ ہونے پاتا۔ ولیم، ڈیوڈ، جوزف، میلکم یہ کھیل انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ لوگ جو بھاگ کر باغ یا گاؤں میں گھس گئے تھے اب وہ بھی پلٹ کر آ چکے تھے۔ دلبیر سنگھ نے اسی دوران کھانا اور کافی وغیرہ ولیم اور دوسرے افسروں کے سامنے رکھ دی۔ ان کے لیے ایک عمدہ پکنک بن گئی۔ 1-1.5 گھنٹے تک یہ کھیل جاری رہا، جس میں 8 جوڑوں کے مقابلے ہوئے۔ ان میں ایک مقابلہ برابر اور باقی 7 میں سے 4 سکھ جوان اور 3 مسلمان جوانوں نے جیتے۔ کھیل کے اختتام پر ولیم نے اعلان کیا کہ وہ اس میں شریک تمام جوانوں کو ابھی نقد انعام دینا چاہتا ہے، جیتنے والے کو 10 روپے اور ہارنے والے کو 5 روپے، اور جو برابر رہے انہیں بھی 10 روپے۔ ولیم کے اس اعلان پر تمام لوگوں نے نعرے اور تالیاں بجانی شروع کر دی۔ ہر طرف واہ گرو اور یا علی مدد کا شور بلند ہونے لگا۔ ولیم حیران تھا کہ یہ دونوں شخص کون ہیں؟ انعام خود اس نے دیا ہے، کھیل میں مختلف ناموں والے حصے لے رہے تھے، اور نعرے یا تو واہ گرو کے لگ رہے تھے اور یا پھر علی مدد کے، حالانکہ یہ دونوں یہاں موجود نہیں۔ واہ گرو کے بارے میں تو اسے کچھ معلومات تھیں، لیکن یا علی سے آشنائی پہلی بار ہو رہی تھی۔ بہرحال کسی سے پوچھے بغیر ہی ولیم نے خیال کیا کہ یہ بزرگ بھی واہ گرو کے مقابلے کا کوئی جواں مرد ہوگا۔ ولیم نے انعام دینا شروع کیا تو اس کے نقش قدم پر جوزف، ڈیوڈ، براہم اور میلکم نے بھی اپنی لاج رکھنے کے لیے جیتنے والوں کو اپنی طرف سے 5 روپے دینے کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے ایک دفعہ پھر بھرپور نعرہ بازی ہوئی۔ اب 1-2 نعرے انگریز سرکار زندہ باد کے بھی لگا دیے گئے، جن کو سن کر ولیم اور انگریز افسروں کو ایک گنا مسرت ہوئی، مگر اپنے انگریزی وقار کے پیش نظر اس کا اظہار نہ کرنا ہی بہتر خیال کیا۔ 4:30 بج چکے تھے اور بنگلہ فضل کا کافی دور تھا، اس لیے یہ صلاح ٹھہری کہ آگے کا سفر مختصر کر کے جلدی سے بنگلے تک پہنچا جائے۔ لہٰذا بستی شیخ سبحانی سے دلبیر سنگھ نے جیپ کو دائیں ہاتھ موڑ کر اس کا رخ سیدھا بنگلے کی طرف کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ روہی کے علاقے کا دورہ کل پر ملتوی کر دیا گیا ہے، جو بستی شیخ سبحان سے جنوب میں ریاست بھاول نگر تک اور مغرب میں راجستھان کے ساتھ جا کر ملا ہوا تھا۔ اب شام ہونے میں کچھ ہی دیر تھی اور امید تھی کہ 6 بجے تک وہ بنگلہ پہنچ جائیں گے، جہاں ریسٹ ہاؤس میں دن کی تھکن دور کر کے اگلے دن ہیڈ اور نہر کے معاملات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا فیصلہ کیا جائے گا کہ دورہ مختصر کرنا ہے یا علاقے کے مزید حالات کو دیکھنے کے لیے سیر کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ ولیم کے خیال میں کسی علاقے کا دورہ اس علاقے کی مشکلات پر قابو پانے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا تھا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔